انہیں نازل کیا گیا اور اہل ایمان بھی ان نازل کردہ پر ایمان. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہر نبی ہر رسول ان کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے نازل کردہ جو ان پر نازل ہو رہا خود ایمان لاتے ہیں. اسی لیے دیکھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ بے شک میں اس رب کی طرف جھک گیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. نبی سب سے پہلا مومن ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ جو ان پر نازل کیا جاتا ہے نبی سب سے پہلے اس نازل کردہ پر لبیک کہتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام پر جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے آغاز ہوا غار حرا میں، سب سے پہلے اول اس پر ایمان لانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مومنین ہیں. کل آمن باللہ، یہ سب کے سب وہ ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. یہ ہے ضروریات ایمان. کیا ہے؟ ضروریات ایمان. ضروریات ایمان کیا ہے کہ جن کے بغیر آپ کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں پر ایمان. یہ جو ہمارا دین ہے، اس دین کی شان اور عظمت یہ بھی ہے کہ یہ گزشتہ تمام ادیان حقہ جو جتنے بھی حق پر مبنی ادیان گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان سب کی بھی تصدیق کرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی دین ایسا آپ کو نہیں ملے گا. ہر دین اپنے علاوہ سارے ادیان کی نفی کرتا ہے. ہر مذہب اپنے علاوہ سارے مذاہب کی نفی کرتا ہے. ہمارا دین اتنا اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، اس کا سینہ اتنا کھلا ہوا ہے کہ اپنا تو اپنا پچھلے جتنے انبیاء کرام ادیان لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، ان کی بھی تصدیق کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا کنزرویٹو ہے. کنزرویٹو یہ بہت اوپن ہے، یہ روشن خیال ہے. یہ اور روشن خیالی یہی ہے. یہ روشن خیالی نہیں کہ خواتین کو بے پردہ کر کے سڑکوں پہ بھیج دو، سائیکل چلانے کے لیے کہو، یہ آزادی نسواں بیچاریوں کو، یہ آزادی نسواں ہے کہ عورتوں کو جو ہے موٹر سائیکل پہ بٹھا دیا ہے. بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. اسلام نے جو دین اسلام نے جو ہمیں آزادی دی ہے، خواتین کو آزادی دی ہے، وہ آزادی حقیقی آزادی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ان کی بھی عزت ہے، ہماری بھی عزت ہے، سب کی عزت ہے، پورے معاشرے سوسائٹی کی عزت ہے. تو یہ ضروریات ایمان میں سے، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اس کو چھوڑ کر تو دور کی بات، اس پر شک بھی کوئی کر لے تو ایمان سے نکل جائے گا. جب ہم رسول کی بات کرتے ہیں تو تمام رسول، اور تمام رسولوں میں کہاں آ کر کہاں پہ مہر لگ جاتی ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حالت. اس کے آگے کچھ نہیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا. کوئی نبی کوئی رسول اب نہیں آئے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی بھی رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ نفس رسول میں، یعنی رسول ہونے میں کسی رسول میں کوئی آپس میں کوئی فرق نہیں. تمام رسول ہیں، یہ نہیں کہ وہ زیادہ ہے وہ کم ہے. جیسے انسان ہونے میں ہم سب برابر ہیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 80% ہوں، یہ 90% ہیں، یہ 99% ہیں. انسان سب برابر ہے. فرق کہاں پر آتا ہے؟ فرق آتا ہے مرتبے میں، درجے میں.
کہ ہم میں سے کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے، کوئی چھوٹا آفیسر ہے. اس اعتبار سے فرق ہے، اور اس مراتب کے فرق کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی عزت، تعظیم، تکریم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نفس انسان ہونے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے کم انسان ہے، میں اس سے زیادہ انسان ہوں. تمام انبیاء کرام رسالت و نبوت میں، نفس رسالت و نبوت میں برابر ہیں، درجات میں فرق ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ اور 30ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسل ہیں کہ ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں جن کو درجات کی بلندی عطا فرمائی. اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات کی بلندی عطا کی گئی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے سن لیا، واطعنا ہم نے تیری اطاعت کر لی، غفرانک ہم تیری معافی کے طلبگار ہیں، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر اور تیری طرف ہم پلٹ کر آئیں گے. میں نے بھی جب مطالعہ کیا تو ایک تفسیر کو پڑھتے ہوئے آیت کریمہ کے اس حصے پر انہوں نے لکھا کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. یہ کیا ہے؟ وقالوا سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ان رسولوں نے بھی اور اہل ایمان نے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ ہم نے سن لیا. صرف سماعت کافی نہیں، یہاں پر بیٹھ کر ہم سن لیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن دینا، نماز ادا نہ کرے، روزہ نہ رکھے، فائدہ ہے؟ یہ دونوں ملیں گے تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. سمعنا ہم نے سن لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم اطاعت نہیں کریں گے. معاذ اللہ. یعنی اس سے بڑھ کر بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شاگرد فرض کرے اپنے استاد کے سامنے کہ آپ نے بات تو بہت اچھی کی لیکن ہم آپ کی ہر بات کی نافرمانی کریں گے. یہ استاد کی میں بات کر رہا ہوں، اگر سامنے اللہ کے نبی ہوں اور کوئی ایسا کہے تو مسلمان کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہم نے سنا بھی اور ہم نے اس کو تسلیم بھی کیا اور عملی طور پر اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں گے. تو ایمان کی تکمیل غفرانک، لہذا تو معاف فرما دے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے. کتنے لوگ روزانہ پلٹ چکے ہیں اور پلٹ رہے ہیں، ہم ہی ان کو پلٹاتے ہیں. وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ قبر کے آغوش کے حوالے نہ کرتے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، کتنا ہی عزیز رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم چھوڑتے نہیں، ہم قبر میں اس کو اتارتے نہیں. یہ ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہ اللہ نے ایسا نظام، ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس سسٹم کو پورے کا پورا نظام جو ہے، پورے کا پورا معاشرہ وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے پلٹنا ہے. میں کہتا ہوں مجھے اللہ تیری طرف پلٹنا ہے، میری آنکھیں بند ہوئی، آپ سب مل کر میرے اس وعدے کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے جلدی نہلانے کا انتظام کر، کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں جاؤ، جا کر کھاٹ لے کر آؤ، کوئی کہتا ہے جاؤ قبرستان کمیٹی سے پوچھو کہ کہاں پر اس کے لیے جگہ ہے، قبر کی کھدائی کرائی جاتی ہے. لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جنازے کی نماز کب ہے. یہ کیا ہے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کی تکمیل ہو رہی ہے. مصیر کہتے ہیں لوٹنے کو، پلٹنے کو، ٹو ریٹرن بیک ٹو یور ڈیسٹینیشن.
يكلف الله